السلام علیکم۔ آصف بھائی، آپ نے اسوہ حسنہ کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں اردو میں اسوہ حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ اسی طریقہ کار پر چلیں، گو کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ کے بنیادی مطلب ایک مثال، نمونہ، ماڈل، اور حسنہ کہتے ہیں خوب اچھا، یعنی حسن کارانہ ماڈل، حسن کارانہ نمونہ، تو اس کا بہتر مطلب تو یہ ہے۔ اچھا، پورے قرآن میں لفظ اسوہ حسنہ 3 دفعہ آیا ہے۔ پہلے جو آپ نے حوالہ دیا سورہ احزاب آیت نمبر 21 کا، اور دیگر 2 جگہ جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 اور 6 میں ہے۔ تو میں ان تینوں آیتوں کو ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آپ خود سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو پہلے آ جائیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، 33 کی 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اب جو اس وقت حافظ نظر احمد والا ترجمہ، اس میں جو لکھا ہے، یقیناً تمہارے لیے ہے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ تو اللہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہہ رہا ہے کہ لقد کانا، یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے پیغام دینے والے میں، اسوۃ حسنہ، حسن کارانہ نمونہ، حسن کارانہ ماڈل، مثال۔ اور یہ کس کے لیے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخری دورانی کی امید رکھتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ وذکر اللہ کثیرا، یعنی وہ اللہ سے کثرت سے یاد دہانی لیتا ہے۔ تو اللہ سے یاد دہانی لینا قرآن سے ہی ہوتا ہے۔ تو تمام اسوہ حسنہ جو حسن کارانہ نمونہ ہے، اچھی مثال ہے، وہ سب قرآن میں ہی موجود ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے وضاحت تو ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح اب دوسری جگہ آ جائیے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 اور 6۔ پہلے 60 کی آیت نمبر 4 دیکھ لیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ ابراہیم اور ان لوگوں میں ہے جو ان کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے، اور اللہ کے آگے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف بازگشت ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ قد کانت، یقینی ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ، حسن کارانہ نمونہ، حسن کارانہ مثال، فی ابراہیم، ابراہیم میں، وہاں اللہ نے کہا تھا رسول اللہ میں، یعنی اللہ کے پیغام دینے والے میں، یہاں ابراہیم کر دیا، کیونکہ ابراہیم بھی ایک رسول ہے، اور ابراہیم کس طرح سے بات کرتے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے، یعنی دلیل سے بات کرنا، برہان سے بات کرنا۔ تو برہان سے بات کرنے والوں میں آج کے دور میں اگر لیں گے، اب ابراہیم تو ہمارے درمیان نہیں ہے، ابراہیم نے کس طرح سے بات کی تو اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ تو آج بھی جو دلیل کی بنیاد پر قائم ہو کر بات کرے گا وہ ابراہیم ہی کی اتباع کرے گا، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا۔ تو یقیناً اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم میں، والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم کے لیے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک میں تم سے بیزار ہوں اور اس سے جس کی تم اللہ کے علاوہ سے تابعداری کر رہے ہو، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ وحدہ، تم اللہ واحد کو مان لو یا یکتا اللہ کو مان لو، الا قول ابراہیم، صرف ابراہیم کی بات، لابیہ، اپنے بڑے کے لیے، لاستغفرن لک، کہ ضرور میں حفاظت چاہوں گا تمہارے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اختیار نہیں رکھتا ہوں تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی،
ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا اس میں بہت بات واضح تو ہو گئی ہے کہ یقینی تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے بہترین یہ حسن کارانہ نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے کہا کہ بے شک میں تم سے اور اس سے جو تم اللہ کے علاوہ سے تابعداری کر رہے ہو بیزار ہوں، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض یعنی دشمنی ہمیشہ کے لیے انکار ہو گیا ہے، اس کا ظاہر ہو گئی، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ کو مان لو، یکتا اللہ کو مان لو، صرف ابراہیم کی وہ بات اپنے بڑے کے لیے، اپنے سرپرست کے لیے یا اپنے باپ کے لیے کہ ضرور میں تمہارے لیے حفاظت چاہوں گا اور میں اللہ سے کچھ بھی تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا ہوں، تو اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آخری آیت یہ 60 کی 6 اس کو بھی دیکھ لیں کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ یہاں جو ان کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، اور جس نے گردانی کی تو بے شک اللہ بے نیاز ستور صفات ہے۔ اب یہ کیا دیکھیے، لقد کانا یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم اس میں، اسوۃ حسنۃ حسن کارانہ نمونہ، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخری دورانیے کی امید رکھتا ہے، ومن یتولی اور جو اس سے پھر جائے، فإن اللہ پس بے شک اللہ هو الغنی الحمید وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے، ہم سے ہے حمید تعریف دینے والا، تعارف دینے والا، نے اللہ جو تعریف دے رکھا اس کے مطابق ہی ہوگا، تو اسوہ حسنہ بھی جو ہے وہ اللہ کے تعریف کے مطابق ہوگا۔ اس کا رواں ترجمہ بن گیا کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں حسن کارانہ نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخری دورانیے کے لیے امید رکھتا ہے اور جو پھر جائے اس سے، پس بے شک اللہ وہ بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ تو امید ہے اسوہ حسنہ کی وضاحت ہو گئی کہ اسوہ حسنہ قرآن ہی میں ہے، قرآن سے باہر کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ اسوہ حسنہ خاص طور پر ابراہیم کے کردار سے ہے، اس کو اللہ نے وضاحت کر دی ہے۔ السلام علیکم۔